في مقام آخر إنا كفيناك المستهزئين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مہینہ وہ ہے جس میں رحمت کائنات محمد مصطفیٰ سرور کونین حبیب کبریا کی ولادت ہوئی، لیکن اس مہینے کے اندر ایک نیا جو معاملہ ہوا وہ یہ معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کی تکلیف دی گئی، تکلیف دہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک خبر یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بے حرمتی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1,50,00,000,000 مسلمان رہتے ہیں، یورپ کے اندر 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، جہاں پر محمد عربی علیہ السلام کی گستاخی کی گئی وہاں 60 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کس قدر فرانس کا بائیکاٹ کیا ہے؟ یہ لوگ اسی طرح حسب سابق منانے میں تو مگن ہیں، لیکن مشن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ محمد عربی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ کس وجہ سے وہ مبعوث فرمائے گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا پیغمبر بننا اس کو بہت بڑا احسان بتلاتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا۔ کون سا احسان؟ جب اللہ نے انہی میں سے ان کے لیے ایک پیغمبر کو چنا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے دلوں کو چیک کیا، دیکھا، فوجد قلبی، میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی پاکیزہ چنا، دیکھا یہ بہت زیادہ پاکیزہ دل ہے، قلب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا، اپنا رسول بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا پر نظر ڈالی، لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل میرے بعد، انبیاء کے بعد میرے اصحاب کے دلوں کو پاکیزہ پایا، اور ان کو میرے لیے وزیر، ساتھی، دوست بنا دیا دنیا کے اندر۔ وہ میرا ساتھ دینے والے، میرے مشن کو، میرے پیغام کو آگے پہنچانے والے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ محمد عربی علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کنانہ قبیلہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، اور پھر اللہ نے وَاصْطَفَىٰ مِن کِنَانَةَ مِن قُرَيْش، پھر کنانہ قبیلے سے اللہ تعالیٰ نے
कुरैश कबीले को चुना। वस्तफा कुरैशम मिन बनी हाशिम, और अल्लाह ताला ने कुरैश को बनी हाशिम से चुना, बल्कि कुरैश से बनी हाशिम को चुना। वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और अल्लाह ताला ने मुझे चुना लोगों की हिदायत के लिए, रसूल बनाने के लिए, पैगंबर और नबी बनाने के लिए। बनी हाशिम कबीले से चुनकर मुझे रसूल बनाया। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान, मकाम, मर्तबा क्या बयान किया जाए। मुख्तसर से वक्त के अंदर 2-4 हदीसें आपकी शान के अंदर बयान करूँगा। और जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुस्ताखी करता है उसका क्या अंजाम होता है, चंद वो गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं सहाबी रसूल सैयदना मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी शान बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे, मुहद्दिसीन होंगे, दीन का इल्म रखने वाले, फरमाया कि इन सब की क़यादत करने वाले मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। वो सैयदना मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पूछ लिया, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस वक्त यकीन हुआ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? एक सवाल किया। सैयदना मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सवाल तो बड़े साबित हैं कि मुआज को कोई दुनिया की फिक्र नहीं थी। कभी सफ़र में सवाल करते हैं आखिरत के बारे में, कभी सफ़र में सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल निजात का रास्ता क्या है। सफ़र में भी सवाल, हज़र में भी सवाल, हर वक्त फ़िक्र ये थी कि दुनिया तो चली जानी है, ख़त्म हो जानी है, उखरवी ज़िंदगी की फ़िक्र थी। और बड़े ही अजीब सवालात सैयदना मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहादीस में मौजूद है। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस वक्त यकीन हुआ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ? सुनन दारमी की रिवायत है, अगरचे सुनन दारमी के अंदर कुछ इस रिवायत के अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है, कुछ सनद कवी नहीं है, लेकिन अस्सियरा के अंदर और दीगर किताबों के अंदर इसकी तक़वीत मिलती है और कवी अहादीस इसी मानों में मिलती है। तो ये सवाल सैयदना मुआज़ बिन जबल करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुआज़, एक दफ़ा मैंने देखा, नबूवत के शुरू के ये अहवाल हैं, नबूवत के शुरू के अहवाल हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा 2 फरिश्ते आए, 2 फरिश्ते आए, एक ज़मीन पर उतर गया और एक आसमान और ज़मीन के दरमियान रुक गया। जो ज़मीन पर आया उसने कहा, क्या यही शख्स हैं, क्या यही शख्स हैं जिनके बारे में हमें भेजा गया है? तो उसने कहा, हाँ यही शख्स हैं। इनको उम्मत के किसी एक फ़र्द के साथ वज़न करो। तराजू लगाया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे उम्मत के किसी एक शख्स के साथ वज़न किया गया, लेकिन मेरा वज़न उससे भारी था। ऊपर वाले ने कहा कि 10, ऊपर वाला जो फरिश्ता था उसने कहा अब 10 के साथ वज़न करो। 10 लोगों को लाया गया, मुझे एक तराजू के पल्ले के अंदर बिठाया गया, उन 10 लोगों को दूसरे के अंदर बिठाया गया, लेकिन मेरा वज़न फिर भी भारी हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, फिर उसने कहा कि 100 के साथ वज़न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100 के साथ वज़न किया गया, फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वज़न भारी। फिर कहा गया कि 1000 के साथ वज़न किया करो। उन्होंने क्या किया? 1000 बंदे उठाए, मीज़ान के एक हिस्से में डाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ वज़न किया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा अल्लाह ने मुझे इतना वज़न दिया, इतनी ताकत दी। मैंने देखा जब मुझे बिठाया गया तराजू के अंदर, मैंने देखा 1000 एकदम ऊपर उठते हैं और देख रहा हूं कि वो गिरते पड़ते अपने आप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तराजू से नीचे न गिर जाए। और वज़न मेरा बुलंद हो गया। और फिर वो फरिश्ता कहता है कि क्या 1, 10, 100, 1000 से इसका वज़न कर रहे हो? ये तो वो हस्ती है, अगर सारी कायनात के इंसानों को एक पल्ले के अंदर बिठा दिया जाए और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरे हिस्से में बिठा दिया जाए तो आपका वज़न पूरी उम्मत से बढ़कर होगा। ये शान है मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر پیغمبر آیا اپنی بستی کی طرف، ہر پیغمبر آیا اپنی قوم کی طرف، ہر پیغمبر آیا اپنی برادری کی طرف، ہر پیغمبر آیا کسی شہر، کسی قبیلے، کس ملک کے جگہ کے لیے، کسی کونے کے لیے آیا. لیکن محمد عربی علیہ السلام جب پیغمبر بنے، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، فرمایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، پوری انسانیت کے رسول بن کر آئے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی وعدہ لے لیا، پیغمبروں سے بھی قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر میرے آخری پیغمبر آ جائیں، میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تمہاری بھی نجات اسی میں ہے کہ اس پر کلمہ پڑھنا ہے. تم نے کوئی بھی پیغمبر آئے، نبی علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، اگر موسیٰ اس وقت دنیا میں ہو جائے تو یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی میری اتباع کرتے، میری تابعداری کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت میں قیامت کے قریب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر آئیں گے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے. تو شان مقام بڑا اعلیٰ ہے، مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے. جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، بادشاہ پوچھتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو شخص آیا ہے جو پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مجھے اس کی کچھ صفات بتلاؤ. جب سیدنا ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ اعلیٰ نسب ہے، ہم میں سے جو نسب ہے اس کا بڑا اعلیٰ ہے، تو اس نے کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ جواب میں یہ کہا تھا، اس نے کہا کذالک الرسل تبعث الی نسب قومہا، اسی طرح پیغمبروں کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے اچھے، بڑے پاکیزہ خاندان میں ان کو نازل کرتا ہے اور اسی میں سے پیغمبر بناتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا خاندان کیا تھا؟ آپ کا نسب کیا تھا؟ کتنی پاکیزہ آپ کی مائیں تھی. آمنہ سے لے کر سیدہ حوا علیہ السلام وہاں تک آپ جائیں، تاریخ کو پڑھیں. نبی علیہ السلام کی جو نانی ہیں، ان کے بعد جتنی نانیاں ہیں ساری کی ساری پاکیزہ تھی، ساری کی ساری پاکیزہ تھی، اچھے کردار والی تھی، اچھے اخلاق والی تھی. ان میں سے کوئی بھی بدکار خاتون نہیں تھی. یہ محمد عربی علیہ السلام کا نسب ہے، یہ خاندان ہے. ان کو کیا پتا جو پیغمبر علیہ السلام کے خاکے شائع کرتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ ان ظالموں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارے پیغمبروں نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی پیغمبر کے بارے میں اپنی قوموں کو خبر دے دی تھی. تورات اٹھائیے، انجیل اٹھائیے، محمد عربی علیہ السلام کا تذکرہ تو ملے گا، صرف پیغمبر عربی علیہ السلام کا نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کا بھی تذکرہ ملتا ہے. وہاں آپ کے اصحاب، صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ تورات اور انجیل میں ملے گا، پچھلی کتابوں میں ملے گا. اسی لیے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اور شان یہ ہے کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ جتنی امتیں آئی ہیں ان سارے پیغمبروں کے حواری ملا کر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو نہیں پہنچ سکتے. یہ محمد عربی علیہ السلام کے صحابہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا.
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کافر چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، دنیا کے غلیظ ترین کافر کو لے کر آؤ، اس کافر کو بھی میرے پیغمبر کی شان کا پتہ ہوگا، میرے پیغمبر کی عظمت کا پتہ ہوگا، وہ بھی بتائے گا کہ آپ کے پیغمبر کی شان کیا ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کو جذبہ دلایا جاتا ہے، غیرت دلائی جاتی ہے، پیغمبر کی ناموس کے بارے میں جو گستاخانہ خاکے نکالتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان کا برا حال اگر ہم نے نہ کیا، اگر میری حکومت نے نہ کیا، دنیا کا کوئی مسلمان اگر نہ بھی کرے، میرے اللہ نے ان کا برا حال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان شام کے اندر قلعوں کا محاصرہ کرتے تھے، صلیبیوں کے قلعوں کا محاصرہ کرتے تھے، لڑائی چلتی رہتی، کبھی مہینے گزر جاتے، کبھی کتنے ہو جاتے دن، لڑائی چلتی رہتی، اب پریشان ہو جاتے مسلمان اتنی لمبی لڑائی کیوں ہوئی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب ان ظالموں کی طرف سے پیغمبر کی گستاخی ہوتی، جب نبی علیہ السلام کے بارے میں جب وہ بکواس کرتے، کوئی گستاخی کرتے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان سمجھ جاتے اب بہت ہی جلد ہمیں فتح ملنے والی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ہم آپ سے مذاق کرنے والے، آپ سے مسخرے کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت پیش کرتے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے جب بھی مارکے کے اندر، جہاد کے اندر، جب بھی میدانوں کے اندر نبی علیہ السلام کی گستاخی کی جاتی تو کیا ہوتا؟ ہم سمجھ جاتے کہ اب فتح قریب ہے اور ہمیں بہت جلدی فتح مل جاتی، کیونکہ اللہ کی نصرت آ جاتی۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا، ان ظالموں کے خلاف اگر مسلمان متحد نہیں ہوتے، 57 ممالک ہیں، 57 ممالک، پہلے میں نے ذکر کیا کہ 1.5 ارب مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر بائیکاٹ نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے اس ظالم حکومت کے خلاف، وہ جو فرانس کی حکومت ہے، اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، میدانوں پر نہیں آتے، روڈوں پر نہیں آتے اور دنیا کو پیغام نہیں پہنچاتے، بائیکاٹ نہیں کرتے، تو میرے اللہ نے ان کو انجام دکھلانا ہے، اللہ نے ضرور انجام دکھلانا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے پیغمبر آپ کا جو دشمن ہے وہ بد نسل ہے، وہ بد نسل ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے۔ یہ آپ کو تانا دیتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، رنجیدہ نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا، بلکہ ان کی نسل ختم ہونے والی ہے، انہوں نے کچھ بھی کر دینا ہے لیکن انہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑنا۔ نبی علیہ السلام پر کتنی مرتبہ انہوں نے کوششیں کی تھی، کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ ناکام کوششیں کی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کے بعد بھی ان کی ناکام کوششیں جاری رہی۔ معرکہ بدر آپ جانتے ہیں کہ کفار کے سارے سردار مل کر آ گئے تھے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ شکست سے فاش ہوئی۔ اس وقت کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، بڑی دور تک خبریں پہنچ گئی تھی کہ یہ جو فتح ہے یہ تمام دنیا کے کافروں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے، اور جس نئے پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے سرداران قریش کو رون ڈالا میدان پر، اب ہماری باری ہے۔ فارس اور ایران بھی پریشان ہو گئے تھے جب بدر کی خبریں سنی تھی، خیبر والے پریشان ہو گئے تھے، یہودی پریشان ہو گئے تھے، عیسائی پریشان ہو گئے تھے جب انہوں نے بدر کی خبر سنی۔ محمد عربی علیہ السلام مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آتا ہے مدینہ آتا ہے مکہ سے سفر کر کے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، 2 شخص ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر میں ہماری اتنی بری شکست ہوئی ہے، ہمیں کچھ تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایک کہتا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم نے ضرور بدلہ لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے بدلہ لیں گے؟
وہ تو اب مدینے چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ ایک شخص ان میں سے کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنے قرضوں کی پریشانی نہ ہوتی کہ میرے اوپر پیچھے قرض ہیں، میرے معاملات ہیں، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، اگر ان کی پریشانی نہیں ہوتی تو کہتا ہے نعوذ باللہ میں ابھی جاتا اور ابھی جا کر نبی علیہ السلام کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ نے کہے۔ دوسرے نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے، میں آپ کے خاندان کا ساتھ دوں گا، میں ان کے لیے سب کچھ جمع کر دوں گا، جو بھی ان کو پریشانی ہو میں دیکھوں گا، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ نیک کام کرو۔ ان کے ہاں یہ نیک کام تھا، اس لیے کہ ان کو بڑی عظیم شکست ہوئی تھی بدر کے اندر۔ وہ شخص نکلتا ہے، گھوڑا تیار کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اور ابھی تک قیدی ان کے رہا نہیں ہوئے، ابھی تک بدر میں جو قیدی بنے تھے وہ رہا نہیں ہوئے۔ یہ بندہ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے مدینہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، مسجد نبوی کے سامنے موجود ہیں، اور اتفاق سے وہ بھی بدر کے تذکرے کر رہے ہیں، اتفاق سے وہ بھی بدر کے طرف تذکرے کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ فلاں کافر کو ہم نے کس طرح مارا، فلاں کافر کو۔ افسوس اس بات کا ہے صحابہ کی سیرت کو ہم بھول گئے۔ وہ لوگ جنگوں کے تذکرے کیا کرتے تھے، وہ لوگ جہاد کے تذکرے کیا کرتے تھے، وہ دین کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ سیرت، وہ تاریخ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے، محمد عربی علیہ السلام نے کب ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن کے اندر کون سی جنگ لڑی، کون سا جہاد کا میدان فتح کیا۔ ہمارے مسلمانوں کو، بڑوں کو، بچوں کو تو دور کی بات ہے، بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی بدر کا معرکہ ہوا ہے، صحابہ بھی اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی محبت تھی جہاد سے، اعمال سے، زندگی میں کتنا ان کو مشن سے پیار تھا، جو مشن میرے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام کا تھا۔ سیدنا عمر نے دیکھ لیا، سیدنا عمر نے الفاظ کیا کہے، الفاظ یہ ادا کیے، کہا کہ جاؤ محمد عربی علیہ السلام کا محاصرہ کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جا کر بیٹھ جاؤ، یہ کتا شخص آ رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں یہ کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے، جاؤ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ جا کر اس کی گردن کے اندر تسمہ تلوار کا جو میان کا ہوتا ہے وہ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے گردن سے پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ کس غرض سے آیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔ کہاں تذکرے عمر کے بہادری کے، لیکن میرے پیغمبر عمر سے بھی بڑے بہادر تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بڑی مشہور ہے، سیرت پڑھ کر دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر شخص تھے۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دے اس کو، آنے دے میرے قریب۔ وہ شخص آیا، کانپ رہا تھا، اللہ نے رعب ڈال دیا، کانپ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بتلاؤ، اس نے آتے ہی کیا کہا؟ انعم صباحا، صبح کا سلام ہو، صبح بخیر، انعم صباحا، صبح بخیر، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے الفاظ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے جو سلام سکھلایا وہ ہے السلام علیکم، یہ میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے، یہ سلام ہے ہمارا۔ کہا کیا معاملہ ہے، کس گھر سے آیا ہے؟ کہا آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، عرض کرنے آیا ہوں، جو ہمارے قیدی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اگر اس وجہ سے آئے ہو تو تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ تلوار بتلا رہی ہے کسی غلط ارادے سے آئے ہو۔ کہتا ہے نہیں، میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، اپنی بات جس مقصد کے لیے آیا بھول گیا، ڈر گیا، خوف اس پر بیٹھ گیا، طاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً بتلا دیا، کہا کہ جب تم مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے، اللہ نے مجھے اطلاع دے دی، اور وحی کے ذریعے مجھے پتا چل گیا کہ ایک دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب یہ بات سنتا ہے فوراً اس کو دین کی سمجھ آ گئی، اسلام کی سمجھ آ گئی، فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری کافروں نے کوششیں کی نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام دنیا رہتی دنیا تک بھی یہی پیغام ہے، انا کفینا کل مستہزئین، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہونا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت ہر مومن کا ذمہ ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يمر على حجر ولا شجر۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کافی دفعہ میں نے سفر کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتا میں نے کبھی پتھر کو دیکھا، کبھی شجر کو دیکھا، راستے میں جو بھی پتھر ہوتا، جو بھی شجر ہوتا، درخت ہوتا، میں نے دیکھا وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مقام تھا، مرتبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ درر الکامنہ کے اندر اپنی ان کی کتاب ہے، ان کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی والے الفاظ کہے، بار بار وہ گستاخی کر رہا ہے۔ ایک کتا جو بندھا ہوا ہے، معصور ہے، اس کے گلے کے اندر زنجیر ڈالی ہوئی ہے، وہ کتا مضبوط باندھا ہوا ہے، لیکن وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اس شخص پر جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی۔ بھونکتا رہتا ہے کتا، لیکن وہ نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کتا جو ہے تجھ پر بھونک رہا ہے اس لیے کہ تو نے کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ چپ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس قدر وہ کتا بھونکتا ہے، کوشش کر کے طاقت کے ساتھ اس زنجیر کو توڑ کر اور اڑ کر اس ظالم کی گردن میں چپک جاتا ہے اور اس کو وہیں پر دبا لیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کائنات کو ایک جانور نے پیغام دے دیا کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر لوگ حفاظت نہیں کریں گے ان کی ناموس کی، تو اللہ کی دوسری مخلوقات بھی ہے جو ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ ہونے کے بعد غالباً انہوں نے یہ کہا کہ 40,000 لوگ اس واقعے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب، سب سے پہلے جس نے دشمنی کا اعلان کیا، سب سے پہلے دشمنی کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، اور پھر اس کا کیا معاملہ ہوا؟ جنگ بدر کے بعد فوراً جب آئے، ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقع بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینے گئے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے سارے بدری، اور جب یہ ختم ہوا بدر کا معرکہ، مسلمانوں کو فتح ملی، کافر جب دوبارہ آئے تو وہاں ابو لہب بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوا بہت عرصہ بیمار رہا، ایسا بیمار ہوا کہ اس کے جسم پر پھوڑے نکلے، پھوڑے پھنسیاں اس کے جسم پر نکلی، اس لیے خطرناک کہ اس کے خاندان والے، بیٹے، اولاد سارے اس سے دور ہو گئے، قریب نہیں جا رہے۔ اور جب وہ مر گیا تو 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی گھر کے اندر، اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا۔ لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے کہا کیسی بات ہے، تمہارا والد تھا، لوگ پریشان ہیں، کیا بات ہے کہ اس کی لاش کو تم لوگ نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ دور سے پانی پھینک کر اس کو غسل دیا، اور بڑے طریقے سے اس کو اٹھا کر پہاڑ کی بلندیوں پر گئے، اور وہاں جا کر ایک کونے کے اندر وہاں چھوڑ کر وہاں اوپر پتھر ڈال کر اس کو چھوڑ دیا اور واپسی آ گئے۔ یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا گستاخ تھا، پہلی گستاخی کرنے والے کی سزا اللہ نے عبرت بنا دی دنیا کے اندر کہ جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرے گا، اگر دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں ملی، اگر کوئی لوگ اس کو سزا نہیں دیتے، اگر میرا پیغام جو میں نے دے دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن کو اتار دیا جائے، اگر اس کی گردن کو نہیں اتارا جائے گا تو اللہ اس کو عبرت کا نشان دنیا کے اندر بنا دے گا۔ جس طرح ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَإِرْضِي،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد، میری اولاد، میری عزت آپ کی ناموس پر قربان ہو۔ یہ الفاظ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آج بڑی محبت کا میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، بڑی محبت کا ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے جس محبت نے مشن چھین لیا، یہ کیسی محبت ہے جس محبت نے پیغام مصطفیٰ چھین لیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے پیغامات آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور کس قدر سنتیں بیان کی ہے، کس قدر سنن جمعۃ المبارک کی بیان کی ہے، کس قدر عظیم گھڑی قرار دیا ہے، عظیم دن قرار دیا ہے۔ لیکن اس جمعے کو آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جمعہ چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ جلوسوں میں مشغول ہیں، راستوں پر مشغول ہیں، رش لگایا ہوا ہے۔ ابھی بھائی کا فون آیا جمعے سے پہلے، میں بڑا حیران ہوا۔ بھائی نے مجھے فون کر کے کہا آپ گھر سے نکل گئے یا نہیں؟ میں نے کہا میں نکل رہا ہوں۔ مجھے بتلایا کہ فلاں راستہ لے کر آنا، اس لیے کہ راستہ بند ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والجلوس بالطرقات، فرمایا کہ راستے بند کرنا چھوڑ دو، راستوں پر بیٹھنا چھوڑ دو۔ یہ نبی علیہ السلام نے سختی سے الفاظ استعمال کیے، ایاکم والجلوس بالطرقات، خاص طور پر میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں راستوں پر بیٹھنا چھوڑ دو۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھتے ہیں لیکن کوئی اور جگہ نہیں ہے، کبھی کبھار ہم گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ کبھی کبھار بیٹھ بھی جاتے ہو تو پھر راستے کے حقوق دو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے کے حقوق یہ ہیں غض البصر ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فرمایا کہ راستے کے حقوق یہ ہیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھنی ہے۔ لیکن اگر ہم جلوس نکالیں، محفلیں سجائیں راستوں پر، تو کتنی غیر محرم عورتیں گزرتی ہوں گی، اور کتنے لوگوں کو ہم گناہ میں خود ملوث کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم گناہ میں خود شریک کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ راستے کا حق ہے۔ میں خود راستے کی تکلیف بن جاؤں، چیز کو تو نہیں ہٹاتا، میں خود راستے کی تکلیف بن جاؤں۔ یہ کیسا دین پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ کیسی پیغمبر کی آمد کی خوشی ہے؟ یہ کیسی پیغمبر کے مشن کی خوشی ہے؟ یہ کیسی پیغمبر کے پیغام کی خوشی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، راستے کا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ نبی علیہ السلام کو جتنی زیادہ نفرت ایک چیز سے تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ موسیقی۔ نبی علیہ السلام کو ساز اور موسیقی سے بڑی نفرت تھی، لیکن ہماری محفلوں کے اندر وہی موسیقی اور ساز ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، پیغام یہی ہے کہ پیغام مصطفیٰ کو سمجھیں، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ اسی مشن کی خاطر صحابہ نے جانیں قربان کی ہیں، اسی مشن کی خاطر ہمارے اسلاف نے جانیں قربان کر دی، صرف پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو کہ محمد عربی علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ اگر یہ ایسا نہ کہا، اگر ایسا نہ کیا، تو پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، فرمایا اس قوم کی باقی کیا حالت رہے گی؟ وہ قوم باقی ہی نہیں رہے گی جس قوم کے اندر اس کے پیغمبر کے ناموس کی حفاظت نہ ہو۔ جس پیغمبر کے ناموس کی حفاظت نہ ہو، اس قوم کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ قوم باقی نہیں رہنے والی، وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں خاکے شائع کرنا، گستاخیاں کرنا جن کافروں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اگر ہدایت کے قابل ہے ہدایت دے دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان ان کو بنا دے۔ اور کیسے یہ گستاخانہ خاکے ختم ہوں گے؟ کب یہ صحیح معنی میں محمد عربی علیہ السلام کو، دین کو سمجھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے،
جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن پیغام جو تھا صحیح معنی میں اس پر چلیں گے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے صحیح معنی میں، جب لوگوں کو پیغام سمجھ آ جائے گا تو سارے کے سارے لا یعنی کام چھوڑ کر، فضول کام چھوڑ کر سارے کے سارے دین کی طرف آئیں گے۔ اور پھر یہ پیغام جب کافروں کو صحیح معنی میں پہنچے گا تو اس وقت بھی مسلمان ہوا کرتے تھے، کوئی جہاد کی بدولت مسلمان ہوتے تھے، کوئی دعوت کی بدولت مسلمان ہوتے تھے، اس وقت بھی اگر ہم پیغام پہنچائیں گے تو ہماری دعوت سے وہی لوگ جو گستاخیوں پر تلے ہوئے ہیں ہر وقت، وہی انشاءاللہ دین اسلام کو سمجھ کر اسلام قبول کر لیں گے اور گستاخیوں کا قلع کما ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محمد عربی علیہ السلام کے مشن کو، پیغام کو، دعوت کو، تبلیغ کو سمجھنے، خود بھی عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ولما مزق کسریٰ کتابہ مزق اللہ ملک الاقاصرہ، فرمایا کہ جب کیسر کے بادشاہ نے، کسریٰ کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے خط کو پھاڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ان کو، ایک صحابی کے ذریعے خط بھیجا، اس نے پھاڑ دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسریٰ کو مسلمانوں نے فتح کر دیا اور اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلمانوں نے، لیکن اس کے علاوہ جو ہرقل تھا اور مقوقس تھا، یہ جو لوگ تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے خط کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کے جو ملک ہیں ان کو آباد رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محمد عربی علیہ السلام کے شان کے اندر گستاخی نہیں کی، اور جنہوں نے گستاخی کی نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، جس طرح اس ظالم نے میرے خط کو، میری دعوت کو پھاڑ کر پھینک دیا، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی، طاقت دی، اور مسلمانوں نے کسریٰ کو فتح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا کہ ان قریب مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارے اوپر کافر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک بھوکا شخص دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کثرت میں کم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا کہ تم لوگ اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن معاملہ کیا ہوگا، کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کافروں کے دلوں میں تمہاری ڈر کو کم کر دے گا، تمہارے ڈر کو، خوف کو کم کر دے گا۔ جو تمہارا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، کافروں کے دلوں سے وہ اٹھ جائے گا اور تمہارے اوپر وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی وجہ بتلائی کہ کیوں یہ ایسا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہن کی بیماری تمہیں لگ جائے گی۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنا اور دنیا سے محبت کرنا۔ جب یہ معاملہ میری امت کا ہو جائے گا، کافر ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہر جگہ سے فتنوں کے شکار ہوں گے یہ لوگ اور ڈرتے رہیں گے، ہر جگہ کافر ان پر مسلط ہوں گے۔ یہی حالت ہے، اس لیے کہ ہم نے سارا کچھ دنیا کو سمجھ لیا ہے، سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ اگر یہی فکر ہماری آخرت کے لیے ہو جائے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحابہ اکرام کو عزت دی تھی، مقام دیا تھا، مرتبہ دیا تھا، ہماری فکریں سوچیں بھی اگر آخرت کے لیے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزتیں دے گا، وہی رفعتیں دے گا جو اس وقت صحابہ اکرام اور اسلاف کو اللہ نے دی تھی۔ اللہ رب العالمین